نام سورہ کاف کی آیت نمبر 106، 7 اور 8 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان کفار کا جہنم بدلہ ہے، ٹھکانہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر بھی کیا اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ان کے لیے ضروری تھا اس کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا، تو اس وجہ سے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر کسی نبی کی توہین اور انبیاء کرام کا مذاق اڑانا ہے، اور جس چیز کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہے، یعنی تمام کفروں سے بڑھ کر کفر ہے اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی توہین کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ علماء انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کے علوم انبیاء کرام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں۔ تو جس طرح با عمل علماء انبیاء و مرسلین کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو بات پر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کرام کے بارے میں اپنے غلط نظریات رکھتے ہیں، علماء سے دور بھاگتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کی توہین کرنے والے یہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے وارث ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں علماء حق کے خلاف مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی زبان دراز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ کسی عالم با عمل کا بے ادب گستاخ ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 10 نسلوں کے اندر کوئی بھی عالم پیدا نہیں فرماتا۔ یعنی علماء کا جو بے ادب ہوتا ہے اس کی نسلوں کے اندر تو آپ کو دنیا کے ہر فرق کا بندہ مل جائے گا، مراسی مل جائیں گے، گلوکار مل جائیں گے، لیکن اس کی نسل کے اندر آپ کو کوئی مولوی بھی عالم نہیں ملے گا۔ تو علماء کرام رحمہ اللہ السلام کی بہت زیادہ شان ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم با عمل کا دیدار کیا، ارشاد فرمایا اس نے میرا دیدار کیا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم سے ہاتھ یعنی مصافحہ کیا، اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ تو بعض اوقات جو ہمارے سامنے غلط چیزیں آ جاتی ہیں وہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو ایسے لوگ علماء نہیں ہوتے۔ یہ بعض اوقات مدرسوں کے اندر تھوڑا عرصہ پڑھے ہوتے ہیں یا فقط حفظ کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بعض غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے لوگ پوری کی پوری صفحے علماء کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ تو دریا کے اندر جہاں پر مچھلیاں رہتی ہیں وہاں پر دیگر مخلوقات بھی رہتی ہے جن سے انسان کو دور بھاگنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جو صحیح عالم ہے، جو علم کا عالم ہے، ایسے کام یا ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو علماء اہل سنت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ فرمایا اس سے پہلی آیت کریمہ میں کفار کی جہنم میں مہمانی کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہے، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو کسی جان کو معلوم نہیں کہ وہ آنکھ کی ٹھنڈک
جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپائے رکھی ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی بھی جان نہیں جانتی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے مال کے بدلے میں چھپائے رکھی ہے وہ کیسی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یعنی دعا جب کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب دعا میں مانگو تو اپنے رب سے جنت الفردوس مانگو۔ تو جب بڑوں کی بارگاہ میں آیا جائے، سوال کیا جائے، تو پھر ادنا چیزوں نہیں بلکہ اعلیٰ چیزوں کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تو پھر جب اپنے رب سے مانگا جائے تو ہلکی ہلکی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں بڑی بڑی چیزوں کا سوال کیا جائے کہ ہمارا رب ہر ایک چیز دینے پر اپنے بندے کو قادر ہے۔ اس طرح کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے لوگ جو ہیں وہ عیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے محبوب پاک کا صدقہ جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔